أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جان، مال اور اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں دین کی سمجھ دے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ العصر کو دیکھیں گے۔ یہ 30ویں پارے میں ہے اور سورتوں میں اس کا نمبر 103 ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو کہ مکہ کے شروع دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے الفاظ میں بہت گہرائی ہے۔ یہ دنیا کے فانی ہونے کو نمایاں کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بقا کن باتوں اور کن کاموں میں ہے۔ سب سے پہلے اس کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تلاوت سنیں گے۔ سورت شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورت العصر کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں والعصر، اس میں صاد بھی موٹا ہے اور را بھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو را کی زیر سائلنٹ ہو جائے گی اور ہمیں اس کو عین کی زبر کے مطابق پڑھنا پڑے گا، اور یہ جب بھی زبر کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ والعصر، را کی ہلکی سی آواز نمایاں ہوگی۔ والعصر، ان میں نون مشدد ہے، اس پر 2 سیکنڈ کے لیے گنہ کریں گے۔ انل نون ساکن ہے، اس کے بعد سین ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ ان الانسان، یہاں خا کو موٹا پڑھیں گے اور سین میں سیٹی کی آواز کو نمایاں کریں گے، اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ ہوتے ہیں تو تنوین سائلنٹ ہو جائے گی، خسر، اور اگر ہم یہاں پر ملاتے ہیں تو پھر خسرن، یعنی یہاں پر تنوین پر غنہ یا اخفا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا کیونکہ نیکسٹ حمزہ ہے۔ اللہ، یہاں پہ لام کو، دونوں لام مشدد ہے، دونوں کو باریک پڑھا جائے گا۔ صرف لام جلالہ یعنی لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے زبر اور پیش کے ساتھ، باقی سب لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ الذین، یہاں پر اکثر لوگ عملوا الصالحات پڑھتے ہیں، یعنی آئین کی آواز کو حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں۔ وعمی، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور زور دے کر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ مشدد ہے۔ وعملوا الصالحات، سو میں واو ساکن ہے لیکن اس کو کھینچا نہیں جائے گا کیونکہ یہ واو لین ہے، مدہ نہیں ہے۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ لین کہلائے گا۔ اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے لیکن کھینچیں گے نہیں۔ وتواصوا، قاف مشدد ہے اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ بالحق، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، بالحق نہیں کہیں گے، بالحق۔ لاسٹ ورڈ میں صاد کو موٹا پڑھیں گے اور با پر کلکلا ہوگا، یعنی کلکلا اس کی آواز پلٹ کر آئے گی، اور را کو ساکن کر کے موٹا پڑھیں گے۔ بالصبر، سب یہ آواز پلٹ کر آ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت یا زمانہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انا کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے یقیناً، بے شک، انسان، یقیناً انسان، لفی میں ہے، خسر خسارے، لفی خسر خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر فائدہ دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا بتایا ہے، مگر وہ لوگ سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، اور عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، وتواصوا اور وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں یا وصیت کرتے ہیں کس چیز کی؟ بالحق کی، حق بات کی۔ اور جب حق بات کی جاتی ہے تو یقیناً پھر ہمیں دوسروں کی مخالفت کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس لیے نیکسٹ آیت میں بتایا
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کی۔ تو 4 باتیں ہیں: ایمان لانا، اور ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، وصیت کرنی ہے، اور پھر ملنے والی تکالیف پر صبر بھی کرنا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور جاہلیت میں ایک دوست تھے۔ ابوبکر صدیق کے ایمان لانے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ آپ تو ہمیشہ فائدے کا سودا کرتے ہیں اور ایک کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن اب جو آپ نے سودا کیا ہے ایمان لا کر، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے بعد بہت سے لوگ اب آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور ثابت قدمی سے اس راستے پر چلتا ہے تو وہ کبھی بھی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس صورت کے الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونے والا سراسر گھاٹا اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان 4 باتوں پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیو صورت کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔